امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا ہے کہ امریکی نمائندے کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی آفر ایران قبول کرے گا، بصورت دیگر تباہی مقدر ہوگی۔ صدر ٹرمپ گزشتہ روز امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کو دیے گئے ٹیلی فونک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ 1 یا 2 دن میں معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ایران کے چیف نیگوشیٹر محمد باقر کالباف نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ پیش رفت کی ہے، تاہم ابھی درمیان میں کافی فاصلہ موجود ہے۔ کچھ باتوں پر ہم اصرار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ریڈ لائنز دوسری جانب سے بھی ہیں، مگر اہم معاملات 1-2 ہی ہیں۔ یادش بخیر، تہران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو امریکہ کی جانب سے مسلسل ناکہ بندی کے باعث دوبارہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے تجارت رک گئی ہے اور جنگ کے حوالے سے مزید غیر یقینی کی فضا پیدا ہوئی۔ اب جبکہ اسلام آباد میں پھر سے میز سجنے جا رہی ہے، کیا دوسری نشست نتیجہ خیز ہوگی؟ کیا ہوگا آگے؟ بیہائنڈ دا سینز کیا چل رہا ہے؟ ان تمام ایشوز پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ آج ہے 19 اپریل 2026، 19 اپریل 2026۔ میں ہوں سید عائشہ ناز۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سیٹھی صاحب، میری آواز میں جو توانائی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ کل تک تو اگر مگر اور ابہام برقرار تھا، جس پہ ہم نے آپ سے رہنمائی لی کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور آپ نے بتایا تھا کہ اسلام آباد ہوگا اسٹینڈ بائی پہ اور مذاکرات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک ڈیڈ لائن ہے سیز فائر ایکسپائر ہونے کی۔ اب جب وہ قریب ہے ڈیڈ لائن اور درمیان میں 1 یا 2 دن ہی باقی ہیں، تو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ سنتے ہیں، جس کے بعد اگر مگر کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ٹویٹ سوشل کے اوپر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نمائندے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ان کے نام تو مینشن نہیں کیے، لیکن بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ وہی 2 نمائندے ہیں جن پہ اس سے پہلے اعتراض کیا جا چکا ہے اور جن پہ آپ تبصرہ بھی کر چکے ہیں کہ ان کی نمائندگی کیا بتاتی ہے۔ پچھلی بار جس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے جے ڈی وینس، اب کی بار وہ نہیں آ رہے، اور یہ بات انہوں نے اے بی سی کے نیوز چیف کو بتائی ہے، جوناتhan کال کو، کہ سیکرٹ سروس 24 آورز کے الٹیمیٹم کے اوپر سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے آل آف اے سڈن یہ پلان بنا۔ لیکن میں آپ سے مختصر یہ سوال کروں گی کہ 2 دن ہیں، اس میں ابھی ٹیم پہنچنا ہے، اس ڈیلیگیشن نے پہنچنا ہے، اس کی کمپوزیشن یہ ہے، ابھی ایران کا جواب آنا باقی ہے، تو کیا آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ مومنٹ، لاسٹ ڈچ ایفرٹ، سیز فائر ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے، دوبارہ امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، سگنیچرز ہونے جا رہے ہیں، بٹ وہ نہ خود آ رہے ہیں نہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں۔ تھینک یو عائشہ۔ آپ کو پتا ہے میرا جو موقف رہا ہے کہ بڑا کوشس، میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں جتنے باقی لوگ ہیں۔ باقی ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا جی، اب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں، ان کے ٹویٹس اور ان کے جو پریس کانفرنسز ہیں یا آتے جاتے جہاز کے اندر جو وہ باتیں کرتے ہیں، اس سے تو فرینکلی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک وقت آلیو برانچ دکھاتے ہیں، دوسری طرف کلینچ فسٹ دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی فورسز کو اور بھی وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں گلف کے اندر۔ یہ ساری ایویڈنس یہی پوائنٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی فورسز کو تیار کر رہے ہیں فار وار۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ اگر آپ نے کوئی ٹف نیگوسیشنز کرنی ہے تو اس کے پیچھے ٹف فورس بھی ہونی چاہیے، بیکاز یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ جنگ جیتنے کے بعد کر سکتے ہیں، وہ آپ جنگ کیے بغیر نیگوسیشن ٹیبل پہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جنگ تو جیتی نہیں ہے، تو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، دیٹ از دا ریئل ایشو۔ جنگ جیت جائے پھر نیگوسیشن کریں تو اور بات، مگر وہ صورتحال ابھی نہیں ہے ایسے۔ ابھی جنرل امپریشن یہی ہے کہ اسٹریٹجکلی ایران اسٹرانگر ہے اور امریکہ کمزور ہے۔ اسٹریٹجکلی، ٹیکٹیکلی امریکہ کے پاس بہت ملٹری مائٹ ہے، یس دیٹس ٹرو، بٹ ایران لانگ ٹرم وار کے لیے تیار ہے اور ابھی تک برداشت کیا ہے، اور آگے بھی وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے۔ اور زیادہ تر جو کامنٹیٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسیمیٹرک وارفیئر کے اندر ایران کو کافی مار بھی پڑ سکتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ سروائیو کر جائے گا، رجیم چینج نہیں ہوگی، کوئی اپرائزنگ نہیں ہوگی، کولیپس نہیں کرے گی ایران کی اسٹیٹ۔ اور جو ایران نقصان کرے گا اسرائیل کا اور امریکنز کا، وہ بہت زیادہ ہوگا، اور کسی نہ کسی اسٹیج پہ امریکنز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سو اس قسم کے انالیسز بھی چل رہے ہیں۔ تو اس لیے
یہ جو لیٹسٹ سچویشن ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے تہران، جی اور میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے یہ کہا تھا کہ 2-3 دن لگ گئے وہاں، انہوں نے سارے جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے ان سے ملاقات کی. اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہاں باتیں کیا ہوئی، مگر انالیسس بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا اس سے پتہ چلتا ہے وہاں کیا بات ہوئی. تو میرا جو خیال ہے وہاں جو بات ہوئی وہ ایسی ہوئی ہوگی کہ ایک دفعہ پھر موقع دینا چاہیے ایک سیکنڈ میٹنگ کو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹریٹ آف ہارموز بند کیا ہوا ہے اس کو کھول دیں، اور سب کے لیے کھول دیں، کوئی کنڈیشنز نہ لگائیں اس کے اوپر، جس تاکہ یہ بات آگے بڑھے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اپنی پبلک کو دکھانا ہے کہ میں نیگوسیشن میں جا رہا ہوں اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوا کے، تو اس کو تھوڑے بہت نمبر مل جائیں گے اور اس کی پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جائے گی فار دا سیک آف پوائنٹ آف ویو آف ہز اون پبلک. تو اس لیے یہ مہربانی کر کے کنسیڈ کر دیں. پھر بڑی لمبی چوڑی 2-3 دن باتیں ہوئی، تو آپ سوچیں ایک دن کی بات نہیں تھی. تو 2-3 دن کی محنت کے بعد ایران کی طرف سے یہ بات تسلیم کی، اوکے اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم سیز فائر جب تک ہے اگلے 4 دن جو ہے ان دنوں تک کھول دیتے. تو یہ کنسیشن تھی میرا خیال ہے ایران کی طرف سے بہت بڑی، اور یہ کامیابی تھی فیلڈ مارشل صاحب کی. اب وہ یہ کہہ کے واپس آ گئے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ برقرار رہے گی. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے بلاکیڈ کر دیا ہے. اب یہ نمبر لگا رہا تھا اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنی کنسٹیٹیوئنسی کے ساتھ، کہ میں تکڑا ہوں، میں نے بلاکیڈ کر دیا، میری بلاکیڈ کی وجہ سے ایران پیچھے ہٹا ہے. یہ دکھانا چاہ رہا تھا، حالانکہ ایسے نہیں تھا. یہ تو فیلڈ مارشل صاحب کی انٹروینشن کی وجہ سے، نیگوسیشن کی وجہ سے، میڈیشن کی وجہ سے ایسے ہوا. تو اب ایران کو دھکا لگا کہ یار یہ کیا ہوا، ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اب نیگوسیشنز ہو جائیں گی، ایک ٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے، تو اب جو اگلی بات ہوگی وہ میجر باتیں ہوں گی. اور ظاہر ہے توقع یہی تھی، کیونکہ جو معاملے ہیں وہ بڑے سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، وہ ایک دن میں نہیں حل ہونے والے. جن کے اندر نیوکلیئر ایشو، وہ تو ایشو میرا خیال ہے وہ 90% سالوڈ ہے، مگر دیٹ از ناٹ دا مین ایشو اینی مور. وہ تو ہو گیا تھا جنیوا کے اندر سارٹ آؤٹ کہ جی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. صرف یہی تھا نا کہ وہ جو نیوکلیئر مٹیریل ہے وہ کہاں رہے گا، ایران کے پاس رہے گا یا امریکہ کے پاس چلا جائے گا، یا روس یا چائنا یا کوئی اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن. ایران نے امریکہ کو دینے سے تو انکار کر دیا تھا، تو کوئی کمپرومائز ڈھونڈ رہے تھے. ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں رہنے دیں، آپ انسپیکشنز کروا لیں، اور ان کا کہنا تھا ہمارے حوالے کریں. تو یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز کے درمیان کوئی اور پوزیشن تھی کہ اچھا چائنا، رشیا، کوئی کنسورشیم بن جائے، کوئی نیوٹرل کنٹری بن جائے، پاکستان کر لیں، اینڈ سو آن اینڈ سو. تو وہ معاملہ بھی طے ہونا تھا. مگر اس کے علاوہ تو نیوکلیئر ایشو کا ایران نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے، اور ہم 3% سے اوپر نہیں جائیں گے، اور آپ اور بھی کوئی سیف گارڈز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اور یہ جو بات تھی نا کہ جو مٹیریل بن چکا ہے اس کا کیا کرنا ہے، یہ اب آگے بات بڑھ جا رہی تھی. دس واز گوئنگ بیونڈ دا JCPO، وہ جو پہلی اگریمنٹ تھی اوباما والی. تو اس لیے ایران کی طرف سے کنسیشن تھی. تو اب میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر آگے آپ بڑھے. اگلے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اب آگے آپ واپس نہیں آئیں گے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. پھر آپ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینشنزم آپ کی بند کرے گا، وہ اب اٹیک نہیں کرے گا حماس کو، وہ اٹیک نہیں کرے گا حزب اللہ کو، وہ اب لیبنان کو اٹیک نہیں کرے گا. اور ان ریٹرن ہم اور ہمارے اثاثے ایران جو ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اوپر اور امریکن بیسز کے اوپر نہیں اٹیک کرے گا. حزب اللہ جو ہے وہ اب اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، حماس جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو مطلب دونوں طرف سے یہ تھا سیز فائر، اور جس کے دوران انہوں نے پھر لانگ ٹرم باقی ایشوز ڈسکس کرنے تھے، جو کہ وقت لگتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ ابھی تک لگا ہوا ہے کہ میں نے بلاکیڈ کر دیا ہے، اور اب یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران جو ہے اس کی انکم جو ہے جو کہ تیل کی ایکسپورٹ سے آتی ہے وہ بھی اب ختم ہو جائے گی، اور اس کو تکلیف ہوگی. $500 ملین ہر روز کماتا تھا، اب ہم اس کو نہیں کمانے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس نے اب اکنامک بلاکیڈ کر کے جو اپنا جنگی اسٹریٹجی ہے اس کو مضبوط کر لیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جو انکم بھی ایران کو آتی تھی وہ بھی اب نہیں آئے گی. اچھا، پہلے تو بات تو یہ تھی نا کہ جو سینکشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے، وہ چھوڑے، اس نے ایک اور سینکشن لگا دیے
اور اوپر سے تو مطلب ہے اس صورت میں ایران اب کیا سوچ رہا ہوگا. اس لیے میں اب میرا جو تبصرہ یہ ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ایران یہ سوچ رہا ہوگا ارے ہم نے تو اپنی طرف سے آفٹر دا بٹریل آف دا فرسٹ 3 بٹریل ہو چکے ہیں اس وقت. اب ایران سوچ رہا ہوگا کہ اب ہم نے فائدہ کیا ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ہم نے. اس نے تو پھر چاقو گھونپ دیا یہ بلاکیڈ لگا کے, اور اب ڈائریکٹلی ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے کہ ہم نہیں ایران کے شپس کو نہیں جانے دیں گے. اچھا تو اب اگر یہ صورت حال ہے تو ادھر اب ایران میں چلیے, اب سوچیے ایران میں کیا ہو رہا ہوگا. میں انالیسس کر رہا ہوں. ایران کے اندر ہارڈ لائنرز ایک طرف جو کہتے ہیں کر لیں جنگ ہم بھی کریں گے, نہیں چھوڑیں گے, کر لیں. دوسرے لوگ یہ ہے وہ کہتے ہیں جنگ اپنی جگہ پہ, اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم لڑیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر ڈپلومیسی کو بھی کوئی چانس دینی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ڈپلومیسی ہم کر رہے ہیں, جس کے اندر ان کے شاید پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا فارن منسٹر ہیں یا اسپیکر پارلیمنٹ کے ہیں, مگر آئی آر جی اور ان کے باقی لوگ جو ہیں ٹیکنگ اے ٹف لائن. اچھا تو اب ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا نا, اکٹھے ایک کامن پلیٹ فارم پہ بات کرنا. تو عائشہ وہاں بات یہ ہو رہی ہے جو مجھے جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے, جو میں مانیٹر کر رہا ہوں, وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب ہمارے ساتھ پھر ہاتھ تو نہیں ہونے جا رہا, ہمیں پھر بلا کے پھر یہ اٹھ کے چلے جائیں گے, پھر یہ کہیں گے کچھ نہ کچھ. تو بہتر یہ ہے کہ اس دفعہ جانے سے پہلے کوئی پکی بات کروائی لی جائے. اچھا, اور اس کے اندر اگر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتا, نہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس لیول پہ رسپانس کریں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اگلا قدم اٹھایا اس کے ساتھ اور بھی مایوسی ہوگی ایران کے اندر, یہ کہ جے ڈی وینس نہیں جائے گا, اب وٹکاف اور کشنر جائیں گے. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی تیسرا آئے گا یا نہیں آئے گا, مگر ان دونوں کو یہ 2 جائیں گے. اچھا, اب ایران کو بھی پتا ہے, سب دنیا کو پتا ہے یہ نیگوسیٹرز نہیں ہیں, ان کو نیگوسیشن نہیں کرنی آتی, نہ ہی ان کا جاب ہے. یہ تو ٹیکنیکل لوگوں کے جاب ہوتے ہیں, ڈپلومیٹس کے جاب ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ڈپلومیٹس. یہ تو صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ان کو پہلے بھی استعمال کیا گیا, اور ایران کے اندر یہ شک ہوگا کہ یہ پھر ٹائم گین کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ اپنے وار مشین کو تیار کر رہے ہیں. اسرائیل اپنی سٹاکس کو ریپلینش کر رہا ہے, یہ اپنی وار مشین تیار کر رہے ہیں, اور ان کے ارادے دیکھ نہیں ہیں. اسی لیے صرف ان دونوں کو بھیج رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم تو تیار تھے نیگوسیشن کے لیے, ایران نہیں, ہم نے تو بھیج دیے تھے اپنی ٹیم کے لوگ. اچھا اب اگر ایران یہ سوچ رہا ہے تو پھر ایران اس وقت سوچوں میں پڑا ہوگا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ کل چلے جائیں گے, وہ کل اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے. اسلام آباد میں بھی یہ توقع ہے کہ وہ آئیں گے, اسی لیے تیاریاں پوری ہیں وہاں. جی ٹھیک ہے نا, تو یہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ تیاریاں پوری ہیں. اسلام آباد کو ایشورنس دی ہوئی امریکنوں نے کہ ہم آئیں گے, اور انہوں نے اب اناؤنس کر دیا کہ یہ 2 لوگ جا رہے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں وہ اس کو تبدیل کر لے, کوئی اور کسی کو ساتھ ڈال دے, کسی سے ہو سکتا ہے جے ڈی وینس یا کسی اور کو, یا چیئرمین جوائنٹ چیفز کو بھیج دے, یہ وغیرہ, وی ڈونٹ نو. مگر آج تک کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ایسے ہے کہ ایران اس وقت سوچوں میں پڑا ہوگا کہ یہ وٹکاف اور کشنر کا بھیجنا اس کا مطلب کیا ہے. پہلے جو یہ کرتے رہے وہ تو ڈیلنگ ٹیکٹکس کرتے رہے جی, اور اب یہ کیا کرنے آ رہے ہیں. تو اس لیے واٹ شوڈ وی ڈو. اب میرا خیال ہے کہ آج جو ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے ایران, اسی لیے میرا خیال ہے ڈار صاحب نے, میرا انالیسس ہے, ڈار صاحب نے فون کیا ہوگا وہاں کہ بھائی ڈونٹ وری, آپ آئیں پلیز, یہ نہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, یا آپ اس کو ریجیکٹ نہ کر دیجیے گا. جو بھی آپ کے شک شبات ہے, ہم امریکنوں سے بات کرنے لگے ہوئے ہیں, ہم انہیں سمجھائیں گے کہ اور بھی کسی کو بھیجو, اس کے ساتھ اچھا سگنل نہیں جا رہا, مگر آپ مہربانی کر کے تیاری کریں آنے کی. ابھی کوئی اناؤنس نہ کرے کہ آپ آ رہے کہ نہیں آ رہے. ایران والوں نے کہا ہوگا دیکھیے جیسے میں بات کر رہا ہوں, ان کو کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے پھر دھوکہ کر دیا ہے, اس نے ابھی تک اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیڈ نہیں اٹھایا, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہو سکتا ہے کہ ایران کو یہ کہا ہو کہ اچھا آپ آ جائیں, جب آپ آئیں گے تو اسی دن یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا بلاکیڈ اٹھا لے گا, تاکہ ٹاکس جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو جائیں. اچھا, اب یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں نہیں معلوم
مگر بات یہ ہے یہ ساری باتیں ریلیونٹ ہیں. اگر یہ ایران کو اشور کرتے ہیں کہ چلے چلے آپ آ جائیں پلیز، جس کو بھی یہ بھیجتا ہے آپ اس نہ کریں. اگر آپ نہ کریں گے تو دنیا ایسے لگے گا یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان نیگوسیشن. تو جو بھی ہے اب آپ آ جائیں اور آ کے بیٹھے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ پھر امریکنوں سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ بھائی کوئی اور جیسچر کرو، دس از ناٹ گوئنگ ڈاؤن ویل. اچھا، تو اس لیے آئی تھنک کچھ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے. مگر میں اس وقت تک اپنی ججمنٹ کہ کیا ہونے جا رہا ہے میں ود ہولڈ کروں گا. میں دیکھوں گا یہ کہ ایران کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ کس قسم کی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ ایرانیز جو ہیں وہ وہی 2-3 بندے بھیج دیتے ہیں، اپنا فارن منسٹر بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹس بھیج دیتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ نائدر سائڈ نے کوئی کنسیشنز دی ہیں and the Iranians don't trust the Americans. اس لیے until we hear کہ یہی 2 آ رہے ہیں امریکہ سے یا اور بھی کوئی آ رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف کہ ایران جو ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے وہ اسی قسم کی کہ یہی ایشوز ہوں گے جس کے اوپر وہ بات ہو رہی ہوگی کہ جی آپ ضرور بھیجیں اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. اب ہو سکتا ہے کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کی پھر بات ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ایوری تھنگ از پاسبل. بٹ رائٹ ناؤ جس طریقے سے سگنل ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے میں مطمئن نہیں ہوں آن دا فیس آف اٹ. اگر بیہائنڈ دا سینس کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ پتہ چل جائے گا کہ ایران کس قسم کی ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے تیار ہے، ان کی طرف سے کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ایران کے اندر اب 2 پوائنٹس آف ویو بڑے سالڈ ہیں. ایک یہ کہ تیاری کریں جنگ کی، وہ جنگ کرنے جا رہا ہے اور یہ سب ڈرامہ ہے. دوسرا یہ کہ نہیں نیگوسیشن کرنے دیں ہمیں اور وی شوڈ ٹرائی اینڈ موو فارورڈ. اور تو لیٹس سی اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آج شام تک ہمارے ٹائم کے مطابق یا کل تک پتہ چل جائے گا کہ کون آ رہا ہے ایران سے اور کون آ رہا ہے پکا فرام امریکہ. دیٹ ول ٹیل یو کہ یہ نیگوسیشن جو ہیں یہ کہاں تک چلے گی. میں لاسٹ پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہوں گی نا، جو بھی ہوں گی، ہائی لیول لو لیول جو بھی ہوں گی، تو اس کے اندر 2 ایشوز سے زیادہ تیسرا ایشو کوئی ابھی نہیں ڈسکس ہوگا. اچھا، ایک یہ ہوگا کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں. اچھا، 2 ہفتے کے لیے کر دیں، 3 ہفتے کے لیے کر دیں، 10 دن کے لیے کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ بھی ہے، ایران اور امریکہ دونوں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں. تو ابھی دونوں نے بند کیا ہوا نا. جی، پہلے ایران نے کیا تھا، پھر ایران نے کھول دیا اور امریکہ نے اب کر دیا. جب امریکہ نے کر دیا تو اب ایران نے واپس کر دیا. تو اس وقت تو سب کچھ ہی بند ہے. تو یا تو یہ اگریمنٹ ہو جائے دونوں کھول دیتے اور سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیتے اور اس کے بعد فل فلیج ڈیلیگیشنز آئیں اور بیٹھ کے جو مین ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو ٹیکل کریں. دیٹ از واٹ آئی تھنک وڈ بی اے گڈ وے موونگ فارورڈ. اور اسی تجزیے کے درمیان جب ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو جو ڈپلومیٹک سورسز سے خبریں آ رہی ہیں سیٹھی صاحب وہ یہ کہ ایرانین حکام یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ڈیلیگیشن کے نام کل تک فائنل ہوں گے. اور دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو امریکی وفد ہے وہ 2 حصوں میں پاکستان آئے گا، یعنی 2 ڈیلیگیشنز آئیں گے اور اس میں یہ چانسز بھی ہیں کہ یا جے ڈی وینس آئیں گے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں. ممکنہ طور پر خبریں اس نوعیت کی بھی چل رہی ہیں. تو کوشچن یہ کہ اگر ایرانین ڈیلیگیشن کے نام کل فائنل ہونے جا رہے ہیں تو 22 از دا ڈی ڈے، کل 20 تاریخ، اس کے بعد 21 یعنی ایک دن ہوگا اور اس میں مذاکرات کو ایک آخری کوشش کر کے کامیاب بنانا ہوگا یا کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوگا. تو آپ کے خیال میں نام فائنل ہونا یا اس ڈیلیگیشن پہ اعتراض آنا جو ابھی آ رہا ہے اس دوران ابھی اگر مگر میں مزید دن بھی مل سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو رپورٹس آپ کوٹ کر رہے ہیں نا، میں اس کی طرف کوئی اہمیت نہیں دیتا. اچھا، یہ سب گیم پلینگ ہے دوسری سائڈ سے کچھ لینے کے لیے یا کچھ کمٹمنٹ کروانے. آئی ڈونٹ پے مچ اٹینشن ٹو اٹ. میں تو اس وقت آپ سے بات کروں گا آن آل دس جب اناؤنس ہوگا کہ 2 اسٹیجز میں 2 ڈیلیگیشن جا رہی ہیں اور اس کا پہلے کا جو ہے وہ اس وقت پہ جائیں گے، اس میں کون یہ اور جو اگلی ڈیلیگیشن ہے وہ اس وقت جائے گی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایران نے کہا ہے نا کل بتائیں گے. اچھا، یہ ویری سگنیفیکنٹ. وہ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ گیم کھیل رہا ہے یا سیریس ہے.
اگر سیریس ہے تو یہ 2 بندوں کی ڈیلیگیشن کے ساتھ کام نہیں چلے گا. اور یہ ہوا میں باتیں کرنا کہ ہم پہلے یہ بھیج رہے ہیں بعد میں یہ سوچیں گے ایک اور نہیں, یو ہیو ٹو نیم ایوری بڈی ناؤ. آپ کو ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا رائٹ ناؤ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایرانیز پھر پہنچ جائے وہاں 70 بندے لے کے اور یہ لوگ پھر گڑبڑ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایران کو کوئی نہ کوئی ایشورنس ملنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جانا, میں سن رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ارے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت جائیں گے جب پوری اکارڈ تیار ہو جائے گی سائن کرنے کے لیے. تو ابھی تو وہ بہت وقت ہے اس کے اندر. ابھی تو یہ نہیں فیصلہ ہو رہا کہ ایران جو ہے وہ یہ جو 2 ممبر ڈیلیگیشن اس کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ابھی تو انہوں نے اپنی ڈیلیگیشن اناؤنس کرنی ہے, اور ڈیلیگیشن اس وقت تک نہیں اناؤنس کریں گے جب تک انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ایجنڈا سیٹ ہو گیا اور کوئی بیہائنڈ دا ورک سینز جو ہے کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹھ کے آ جائیں, کہ آ کے بیٹھ جائیں یہاں اور پھر اٹھ کے چلے جائیں وداؤٹ اینی تھنگ. دیٹس ناٹ پاسبل. تو اب بات یہ ہے کہ ابھی بہت سا ہوم ورک کرنے کو ہے. ڈیل کیا ہونی ہے, اتنے سیریس ایشوز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, چلے میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, سمپلی فار دا سیک آف آرگیومنٹ, یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی دونوں سائڈ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیتے ہیں, طے ہو جاتا ہے سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے بیفور دی میٹنگ, پہلے یہ اناؤنس ہو جاتا ہے کل تک, اور دونوں ہائی پارٹ ڈیلیگیشن بھیج دیتے ہیں. تو کیا طے کریں گے؟ کیا یہ ایک سیشن کے اندر طے کر لیں گے کہ نیوکلیئر مٹیریل جو ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ کیا یہ طے کر لیں گے کہ اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ کیسے روکے گا اور کیسے نہیں روکے گا, اور لیبنان میں جو اسرائیل اندر گھس گیا وہ کیسے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کیا یہ ایک سیشن میں طے کر لیں گے کہ امریکہ اپنے بیسز ریپ اپ کرے, بوری بستر اٹھائے اور چلے جائے؟ کیا یہ سارا کچھ ریپ اپ ہو جائے گا ایک سیشن کے اندر؟ نو. سو آئی تھنک دس از ایز آئی کیپ سیئنگ کہ آئی ڈونٹ سی کہ جی ایک میجر ڈیسیجن کے اوپر سائن ہو جائے. آئی کین سی انڈرسٹینڈ کہ ایک ٹرانزیشنل ایک فریم ورک ڈیولپ ہو جائے. فریم ورک کے اندر ہمیں سیز فائر چاہیے اور اسٹریٹ آف ہارمز کھلا چاہیے. فریم ورک ہو جائے تو پھر وی کین موو فارورڈ. تو اب وہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایرانینز جو ہیں اور امریکنز جو ہیں بیہائنڈ دا سینس جو رول ہم نے ادا کیا ہے, کین وی سیٹل آن دس فریم ورک, اینڈ اف یو کین سیٹل آن دا فریم ورک دین وی کین موو فارورڈ. ایسے میں سی این این کی جو وائٹ ہاؤس کے لیے کورسپونڈنٹ ہیں وہ ابھی ٹویٹ کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے انہیں بتایا جے ڈی وینس پاکستان ٹریول کر رہے ہیں, اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو صبح میں کہہ رہے تھے کہ جے ڈی وینس گریٹ ہیں لیکن پاکستان نہیں جا رہے, شارٹ نوٹس پہ جا نہیں سکتے, تو کہا گیا کہ تھنگز آر چینجڈ. جے ڈی وینس فیکٹر کتنا اہم ہے ان مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے؟ دیکھیے تھنگز کیوں چینج ہوئی ہیں, اگر چینج ہوئی ہیں تو کیوں ہوئی؟ وہ اسی لیے ہوئی ہیں نا کہ ہم نے بتایا امریکنوں کو کہ دیکھیں اگر آپ ان دونوں کو ہی بھیجیں گے وہ تو کام نہیں چلے گا. ایران نے ریجیکٹ کر دیا. آپ تھوڑا سا اس پہ وزن ڈالیں. وزن کیسے ڈال سکتے ہیں؟ خود تو ٹرمپ نے آنا نہیں ہے بیکاز ابھی بہت سے ایشوز ہیں. اچھا, تو خود ٹرمپ تو آئے نا, اگر خامنہ آ رہے ہوں, مجتبی خامنہ آ رہے ہو, ہاں, یا پریزیڈنٹ آ رہے ہو, تو پھر بات ہے پریزیڈنٹ ورسز پریزیڈنٹ. ایسی تو سچویشن نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو ابھی لیٹسٹ آپ بتا رہی ہیں کہ جے ڈی وینس بھی اس ٹیم کا حصہ بن گیا ہے, تو پھر آبویسلی یہی ڈار صاحب نے بتایا ہوگا ان کو, کہ یہ بتایا ہوگا کہ جے ڈی وینس بھی آئے گا, آپ فکر نہ کریں. تو پھر بھی وہ سوچوں میں پڑیں گے کہ اب ہم نے 70 لوگ بھیجنے ہیں یا ہم نے بھی 3 لوگ ہی بھیجنے ہیں. اگر وہ 3 لوگ بھیج رہے ہیں یا 4 بھیج رہے ہیں, ہم بھی 3 یا 4 بھیجیں گے. تو یہ سب چیزیں اب اگلے دن, اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر طے ہوں گی. اور یہ جو کنسیشن دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی جے ڈی وینس بھی چلا جائے گا, حالانکہ ابھی آج ہی کہا تھا کہ اس کے اور کام بہت سے ہیں, اس کو میں وہاں بھیج رہا ہوں, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. تو آل اوور سڈن کنسیڈ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی بیہائنڈ دا سینس پاکستان از پلئنگ اے ویری پازیٹیو رول in doing this, and I hope that we can continue to play this role, and I hope both sides will listen to what we are saying. اچھا سیٹھی صاحب, دونوں اطراف جو چالیں چل رہی ہیں ہر ایک کو بغور دیکھا جا رہا ہے, اس میں چاہے مڈل ایسٹ میں فوجوں کا اجتماع ہو یا اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایران کے اقدامات. ایسے میں امریکہ کے اندر سچویشن روم کی میٹنگز ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کب ہوئیں, وہ 9/11 کو ہوئیں یا وہ بن لادن ریڈ کے دوران 2011 میں ہم نے دیکھی, اور جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں اور خطے میں مختلف کانفلکٹس چھڑے ہیں جن میں وینزویلا ہو یا یہ ایران کا معاملہ, تو کنٹینیوز وہاں میٹنگ ہوتی رہی ہے. لیکن جو ابھی فریش میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام وہ اعلیٰ حکام شریک ہوئے
जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं सारी सिचुएशन में, चाहे वो अफवाज की तैनाती का मामला हो या माली मामलात हो और इसके लिए दरकार बजट हो। इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? और मीनवाइल रिपोर्टेडली ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल से भी इस दौरान फोन पे बात की है। सो ये मीटिंग किस सिलसिले में हुई होगी आपके ख्याल में? ये मीटिंग ऑब्वियसली यही फैसला हुआ होगा ना कि हमने जंग करनी है या हमने नेगोशिएशन करनी है। अगर नेगोशिएशन करनी है तो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने अड़ जाना है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कंसीड कर सकते हैं। और ये भी हुआ होगा कि अगर जो पॉइंट्स कंसीड कर सकते हैं उसके बावजूद ईरान तैयार नहीं है तो फिर क्या, तो फिर ये है कि जंग करनी है। अगर जंग करनी है तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करना है, इसराइल ने क्या करना है, हमने क्या करना है, एंड सो ऑन। तो सिचुएशन रूम में तो ये ऑप्शंस जो है उसके ऊपर कोई फैसला हुआ होगा, ऐसे या ऐसे। तो अब ये है कि आपको याद है इससे पहली जो सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई थी फरवरी में, उसमें नेतन्याहू साहब को भी बुला लिया गया था। अब क्या, तो दैट शोज कि हाउ पावरफुल द इजरायली लॉबी इज एंड हाउ पावरफुल नेतन्याहू इज। तो अभी जो है नेतन्याहू साहब चुप है, उनके ऊपर बड़ा दबाव है फ्रॉम इनसाइड इजराइल टू कंटिन्यू द वॉर इन लेबनान एंड हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, क्योंकि जो नॉर्थ में सेटलर्स है इजराइल के वो बड़े परेशान हैं। इजराइल के नॉर्थ में जो कि इजरायली सेटलर्स है वो देयर ऑन द बॉर्डर विद लेबनान, वो बड़े परेशान है क्योंकि बमबारी हो रही है वहाँ। एंड दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन नेतन्याहू कि वो जाके और ख़त्म करे सदर्न लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, बेसिस हैं। तो नेतन्याहू साहब तो डोमेस्टिकली भी इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू कंटिन्यू द वॉर, स्पेशली इन सदर्न लेबनान। तो ईरान के लिए तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सारे इश्यूज जो है तय होने, तो सिचुएशन रूम के अंदर ये सारी बातें हुई होंगी। मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू से भी बात हुई होगी उनके साथ। तो इस्लामाबाद में भी जब बातें हो रही थी तो नेतन्याहू साहब की बातें हो रही थी, और जहाज के अंदर भी जेडी वैन से वापस जा रहे थे तो वो पूरी ब्रीफिंग दे रहे थे उनको और रिपोर्ट कर रहे थे टू नेतन्याहू। और इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि मैं ही वाज रिपोर्टिंग टू मी। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी चीजें तो अपनी जगह, बट इसका जो लुब्बे लबाब यही है कि जंग की तैयारी है अमेरिका में, और अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप निकलना तो चाहता है मगर वो जीत के निकलना चाहता है अब, और ईरान हार के नहीं निकलेगा। तो ये जो मसला बना हुआ है ना, दोनों साइड्स कहती है कि हम जीत के निकलें। अब जीत के निकलना तो मेरा ख्याल है एक ही तरीका है, वो यही है कि सीज फायर एक्सटेंड कर दें, हॉर्मुज़ को खोल दें और फिर मुज़ाकरात शुरू करें। फिर देखा जाएगा, अगर फेल हो जाते हैं तो फिर वी कैन गो बैक टू वॉर। लेकिन इरादे उनके इसके बरक्स लग रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि ये लास्ट चांस है ईरान के लिए, और इसके बाद वो गलती नहीं करेंगे जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की कि मुज़ाकरात को चांस दिया जाए। वो करेंगे जो 47 इयर्स में किसी और अमेरिकी सदर को करना चाहिए था, और अगर ईरान ये डील साइन नहीं करता तो सारा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। वो बाकायदा ये अपनी ट्वीट में भी धमकी दे रहे हैं। सेठी साहब, लेकिन आपने इजराइल का जिस तरह तस्करा किया, इजराइल को प्रोहिबिट कर दिया, और वो बाकायदा कैपिटल लेटर्स में लिखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हमने उन्हें सख्ती से मना कर दिया, इनफ इज़ इनफ, अब बमबारी नहीं करेंगे, सीज़ फायर की खिलाफवर्जी लेबनान में नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल ने उसके बिल्कुल बरक्स काम किया। तो बजाय ये कि वो इजराइल के कान खींचते, वो ट्रूथ सोशल पे ये लिख रहे हैं कि लोगों को इजराइल पसंद हो या ना हो, वो यूएस के सबसे बड़े एलाय साबित हुए हैं, और स्पेशली उस वक्त में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस में जब बाकी लोगों ने अपने असल रंग दिखा दिए। तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन किसकी डोरें खींच रहा है। जाहिर है वो आज की बात तो नहीं है, तो तारीखी चीज़ है ये। और इस वक्त मगर एक इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है जिसको सामने रखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का पता है, इसराइल को भी इस बात का पता है। वो ये है कि अमेरिका के अंदर इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ी अब एक सेंटिमेंट डेवलप हो गई है, जो कि तारीख में कभी पहले नहीं हुआ था जी। अब मेजॉरिटी लोग जो है वो इसराइल को वो समझते हैं कि इसराइल जो है वो अपने मफाद के अंदर के लिए बहुत कुछ करता है, मगर अमेरिका को ड्रैग इन कर लेता है, वो हमारे मफाद में नहीं। इसलिए इसराइल के लिए जो सिंपैथी थी वो गिरती जा रही है। यूरोप के अंदर भी गिरती जा रही है, उन्हें कल भी आपसे कहा था, दिन ब दिन गिरती जा रही है, और अमेरिका के अंदर भी गिरती जा रही है। दुनिया में तो वैसे ही इसराइल के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए इस वक्त अगर आप चीजों को डायनामिकली देखें ना, डायनामिकली देखें, एक तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी डामाडोल, वो इम्प्रूव नहीं हो रही, अगर कुछ तो हल्की हल्की डिटेरियोरेट कर रही है, मगर वो डोनाल्ड ट्रंप फिर कोई ऐसा बयान देता है वो फिर उठ जाती, फिर गिर जाती। अब जो है जो सिचुएशन ये है कि दोनों ने ब्लॉक किया हुआ है, तो जाहिर है ये तो बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा ऑन ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड अदर इश्यूज। मगर साथ साथ ये भी है ना कि
जो मैंने कल भी कहा था, मैं फिर आपसे कहूंगा कि मिड टर्म्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कोई ना कोई विक्ट्री चाहिए, जी जीत चाहिए। और अगर वो जीत डिप्लोमेटिकली नहीं आती तो वो शो करेगा कि मैंने मिलिटरीली जीत लिया। अब मिलिटरीली उसने जो कुछ करना था पहले वो तो कर लिया ना, उससे ज्यादा क्या कर सकता है। उसने B-52 B-1 बंकर बस्टिंग, क्या बॉम्बिंग नहीं की उसने और इसराइल ने, सारा कुछ तो कर दिया। अब वो धमकी थी उसकी जो उसने पिछली दफा दी थी कि सिविलाइजेशन जी उड़ा के मिटा रख देंगे। मिटा देंगे। अब सिविलाइजेशन बात करनी आसान है, सिविलाइजेशन ने ऐसे नहीं जाती, बमों के साथ सिविलाइजेशन खत्म नहीं होती। तो अब ये है कि, तो इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि वो फिर शायद न्यूक्लियर ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल करें। इसीलिए ये डिबेट में फिर बात आ गई है कि जब ये कहता है मैंने सिविलाइजेशन वाली बात करनी है तो फिर इसका यही मतलब है कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे। मगर देखिए ये न्यूक्लियर वेपन वाली जो चीज है ना, दिस इज, ये तो फिर सारी मिडिल ईस्ट ही उड़ जाएगी ना। ये तो द होल वर्ल्ड विल गो इनटू अ स्पिन। देयर आर नो विनर्स इन न्यूक्लियर वॉर लाइक दिस। तो इसलिए आई थिंक धमकियां अपनी जगह पे, हो सकता है फिर बॉम्बिंग कैंपेन हो। अब पिछली दफा उसने कहा था अब वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अटैक करे, जी पानी को शायद ना करे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को अटैक करे और तकलीफ दे ईरान को। पैसे कमाना तो ईरान का बंद ही कर दिया उसने बाय द ब्लॉकेड। तो ठीक है, अगर ये ऐसे करेगा तो फिर ईरान जो है वो गल्फ स्टेट्स के ऊपर करेगा। गल्फ स्टेट्स के ऊपर करेगा तो तेल जो थोड़ा बहुत निकल रहा है रेड सी के जरिए वो भी बंद हो जाएगा। और ये जो फैसिलिटीज हैं इनको रिपेयर करने में जब एक वक्त आएगा जब निगोशिएशन फिर होगी और कोई सेटलमेंट हो जाएगी या कोई अमन आ जाएगा या जो भी होगा, तो उस वक्त तक इतनी फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गई होंगी कि इनको रीबिल्ड करना विल टेक ईयर्स। तो ये जो 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस दैट कम्स फ्रॉम द गल्फ, ये अगर बंद हो गया फॉर 6 महीने या फॉर अ ईयर, तो आप सोचिए कि ये तेल जो है परमानेंटली $150-200 में चला जाएगा। $200 में जाएगा तो जो गरीब मुल्क है वो तो बिल्कुल ही उड़ जाएंगे, और जो अमीर मुल्क है वहां हुकूमतें चेंज हो जाएंगी, उनको सारी अपनी बजटिंग फिर से करनी पड़ेगी। इतनी इन्फ्लेशन होगी यू कांट इमेजिन, सारा ग्लोबल ऑर्डर जो है ना वो इतर बितर हो जाएगा। सो दैट इज नॉट समथिंग एनीबडी कैन अफोर्ड, लीस्ट ऑफ ऑल अमेरिका। सो इसलिए आई थिंक वी नीड टू वेट एंड सी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, बिकॉज जिसे कहते हैं ना द बॉल इज इन ट्रम्प्स कोर्ट, ईरान इज रेडी टू वर्क आउट अ डील, ये तो नजर आ रहा है दे आर रेडी, बट उनके जो लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं उसकी तरफ भी तो तवज्जो देनी है। और मैं फिर जाते जाते ये कह दूं, इसके पीछे जो इशू है ना इस पैलेस्टाइन इज इजराइल। जी ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ इजराइल। इजराइल ने एक जेनोसाइड की है, गाजा को फारग किया है, और वहाँ ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करना चाहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, और पैलेस्टीनियंस को वहां से निकालना चाहते हैं और निकाल भी दिया है। और ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह और हमास वगैरह सब खत्म हो जाए ताकि कोई थ्रेट कभी रहे ना। ये हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो एज लॉन्ग एज द इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन इज नॉट रिजॉल्व्ड कि फलस्तीनियन के साथ क्या होना है, तो उस वक्त तक ये रेजिस्टेंस रहेगी। और ये हो ही नहीं सकता कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप इनको खत्म भी नहीं कर सकते। आपने कितने अरसा हो गया आप इनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। जितने लोग आप मारते हैं उससे दुगने लोग तैयार हो जाते हैं आपके साथ लड़ने के लिए। तो आई थिंक यू, जब तक ये नेगोशिएशंस जो भी हो रही हैं इनको ज्वाइन ना कर दिया जाए विद द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, पार्टीशन, जो भी आपने करना है, फाइंड अ सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन दैट इज एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टीनियंस एंड द इजरायलीज। वो होगा तो ये सारी चीजें बाकी जो है ना ये फिर एक जिक्सॉ के अंदर फिट होनी शुरू हो जाएगी। उसकी तरफ से कोई जा नहीं रहा, उसकी तरफ से कोई जा नहीं रहा। अब अब्राहम अकॉर्ड शॉर्ट भी अब नहीं होने, तो वो जो कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके के साथ लेजिटिमाइज कर दिया जाए उसको, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल। तो इट्स, ये 1-2 मीटिंग में होने वाली बात नहीं है। आपको सीज फायर मिल जाए, आपको स्ट्रेट खुल जाए, तजारत शुरू हो जाए, और बाकी इश्यूज जो है उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाए, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी साइनिंग की अभी ये वक्त नहीं है। चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और फिर कैसे सॉल्व होंगी वन आफ्टर अनदर। बॉल इस वक्त ट्रंप के कोर्ट में है और ईरान के पास है बहुत से ट्रम्प कार्ड्स। तो मामला है इन मुज़ाकरात के साथ जुड़ा और ये बहुत नतीजा खेज़ हो सकते हैं, हसास मामला है, और बात कहाँ जाके बनेगी इन पर अब हम और सवालात अभी बाकी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले मुज़ाहमत के महवर यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ आपने सेठी साहब इशारा किया, तो हुतीस की जानिब से ताज़ा धमकी आई है। इससे पहले भी ये कहा गया, लेकिन अब ये दोहराई गई है कि वो बाबुल मंदेब बंद कर देंगे, वही रेड सी जिसका इशारा आप दे रहे थे। इसको कितना सीरियस लिया जाना चाहिए अब इन हालात में? देखिए ना, ये दिस इज परफेक्ट। उधर से अमेरिका धमकियां दे रहा है कि जी हमने बंद तो कर दिया है और अब हम जो जहाज ईरान के अगर कोई जहाज आएंगे तो उनको भी हम पकड़ लेंगे और तेल ले लेंगे। ये अमेरिका की धमकी है ना, ऐसे ही है ना जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ने रिपोर्ट किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया। तो अब उधर से हुथियों का क्या हुआ, तुसी भी कुछ एक बयान दे दो। तो वही जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये जंग छिड़ती है तो रेड सी वाला जो सारा रूट है सऊदी अरेबिया का वो भी बंद हो जाएगा। तो अब हुथी से कह दिए कि हम रेड सी वाला रूट बंद कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से जैसे कहते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा ही जा रहा है, थ्रेट्स आ रही हैं दोनों तरफ से और तैयारियां भी हो रही हैं कि अगर करना पड़ा तो कर देंगे। बिकॉज देखिए आजकल की इंटेलिजेंस इतनी है कि अगर आप तैयारी किए बगैर कोई धमकी देते तो लोगों को पता चल जाता है कि तैयारी कोई नहीं है, हमें धमकी है। अच्छा, तो धमकी देने से पहले पूरी तैयारी करते हैं, दिखाते हैं कि जी हम जहाज आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, फिर धमकी देते हैं, फिर लोग कहते हैं हाँ तैयार बैठे। तो हुथीज ने भी ये जो इंडिकेशन दी है ना, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। अच्छा, इससे जो खतरा है, बहुत से खतरे हैं। बिकॉज अगर हुथीज ने सऊदी अरेबिया की जो पाइपलाइन है उसके ऊपर अटैक किया तो फिर मसला बन सकता है। इसलिए आई थिंक दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। अच्छा सेठी साहब, इसमें वाशिंगटन कॉल्स रियाद, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की बात हुई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ये किस सिलसिले में हुई होगी इन हालात में? जो बात हुई होगी वो यही हुई होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है आपने, और जो इसराइल जो लेबनान में कर रहा है वो क्या करना है। वहां भी हमें सीज फायर चाहिए, हम सेटलमेंट करने के तैयार हैं ऑन दीज इश्यूज, मगर आप बताएं कि आप ये हमें गारंटीज देंगे जो पहले दिन जो सेटलमेंट हुई थी पॉइंट्स के ऊपर कि ये जो सीज फायर है विल अप्लाई टू ऑल इंक्लूडिंग लेबनान, वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही थी जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ओके किया था, बाद में मुकर गए। तो ये उन्होंने फिर ये पूछा होगा कि जी बताएं ये कि इसराइल जो है वो उसकी सीज फायर रहेगी वहां, हमारी सीज फायर और इसराइल की सीज फायर वन सीज फायर, इसके ऊपर हमें एश्योरेंस दें आप, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। तो कमिंग बैक टू दैट थ्रेट, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी फ़ौज ये सोच रही है कि ईरान से वाबस्ता जितने भी बहरी जहाज़ या टैंकर्स होंगे ईरानियन लिंक्ड, उनको सीज कर लिया जाएगा। लेकिन सेठ साहब, क्या वो उसमें चीन के तेल ले जाने वाले टैंकर्स भी शामिल होंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अब देखिए ना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी जो लफ्जों के ऊपर खेले, वो कह रहे हैं ईरान के टैंकर्स, ये नहीं कि वो टैंकर्स जिसके अंदर ईरान का ऑयल है। फर्क है ना दोनों चीजें। हाँ, ईरानियन लिंक्ड लिखा गया है जी। हाँ, तो अब ईरान के टैंकर्स को तो वो रोक सकते हैं, मगर अगर वो चीन के टैंकर्स हैं तो क्या रोकेंगे कि या नहीं रोकेंगे? चीन की ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे धमकी दे दी है कि आप हमारे टैंक जो तेल आ रहा है, जो तेल हमारे लिए आ रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो वो तो फिर चाइना विल कम इनटू द पिक्चर। अब मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाहेगा कि चाइना को पिक्चर में लाया जाए, इसीलिए ये इतनी कंफ्यूजन हुई हुई है इस चीज के ऊपर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों साइड्स फौरी तौर पे दो चीजें डिक्लेयर करें, सीज फायर फॉर 15 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ, जितना भी डोनाल्ड ट्रंप अग्री करता है, एक्सटेंड करें। और इट शुड इट शुड अप्लाई टू लेबनान आल्सो, एंड सी दोनों साइड्स खोल दें, फिर बातचीत आगे चले, डेलीगेशंस आए बैठे और ये चले मामला। मगर ये इस चीज को जो बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट जो सिचुएशन थी वहां तक लाना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द कोर इश्यूज। आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेगा कि चीन को पिक्चर में लाया जाए, लेकिन इजराइल तो कम से कम ऐसा चाह रहा है। यूएन में जो उनके सफ़ीर हैं उन्होंने ये बात की है कि चाइना, फ्रांस और पाकिस्तान इनके जहाज़ बिला रोक टोक आ जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? और अगर ऐसा है तो ये शिकायत लगाने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए ऐसा तो होगा, पाकिस्तानी जहाज आ जा रहे हैं और चाइना के जहाज आ जा रहे हैं तो है। और फ्रांस? अब फ्रांस का मुझे नहीं पता था, फ्रांस का भी अगर कुछ हो गया तो आई डोंट नो, बट ये तो सब समझ आती है ना कि चाइना के जहाज को तो नहीं कोई रोकेगा, पाकिस्तान के जहाज को भी नहीं रोकेगा। आजकल पाकिस्तान जो रोल अदा कर रहा है दोनों के लिए, वो तो द गुड बुक्स ऑफ बोथ, वो तो नहीं कर सकते ना कि नाराज कर दे आपको, आप ही तो काम कर रहे हैं उनके लिए।
تو یہ تو سمجھ آتی ہے بات. فرانس کا نہیں مجھے سمجھ آتی یہ کیوں کہا ہے انہوں نے, مگر وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اسرائیل نے فرانس کو بھی اس کے اندر ٹھوس دیا ہے. پھر آج کل امریکہ کے اور فرانس کے تعلقات بہت خراب ہیں اور تو اس لیے میرا خیال ہے وہ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ دیٹ. اور اس کے نتیجے میں امریکہ کوئی قدم اٹھا سکتا ہے اس شکایت کی آڑ میں؟ نہیں, امریکہ اس شکایت کی آڑ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. قدم کیا اٹھائے گا کہ جی چائنا کے بھی روک دے اور پاکستان کی بھی روک دے؟ اور نہیں فرانس کے نہیں, کچھ بھی نہیں. نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اسرائیلی سفیر کی جانب سے اس چیز کو مینشن کیا گیا اور ایک چنگاری لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن حقیقت سب کے سامنے, اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی پاکستان کا ایک جہاز تیل لے کر پاکستان پہنچا ہے, وہیں انہی پانیوں میں سے گزر کر, اور تیل بھی امارات سے لے کر آیا ہے. تو یہ ہے اب تک کی ڈیولپمنٹ. مزید سوال رکھیں گے سیٹھی صاحب کے سامنے ایک بریک کے بعد آ کے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور جو فائرنگ کے واقعات ہوئے جب اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کا معاملہ دوبارہ سامنے آیا, اور کل میں نے سیٹھی صاحب آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا, تو آپ نے کہا یہ وارننگ شاٹس ہیں جو IRGC کی جانب سے لیے گئے, اور اس میں ظاہر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اور ایسی ہی اطلاعات تھیں. برٹش میری ٹائم ایجنسی اتھارٹی نے بھی رپورٹ کیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج کی ٹویٹ بھی بتا رہی ہے کہ اس میں کون کون شامل تھا. ایک فرینچ شپ تھی اور ایک یونائٹڈ کنگڈم کا فریٹر تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کل ہم نے انڈین میڈیا سے یہ سنا کہ ان کے بھی 2 ٹینکرز فائرنگ کی زد میں آئے ہیں, جس کے بعد ایرانین ایمبیسیڈر کو بلایا گیا اور ان سے اس معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے. اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اور بھارت کے ساتھ بھی تو ماضی میں ایران کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اب ایسا کیا ہوا کہ ان ٹینکرز پہ فائرنگ ہو گئی؟ دیکھیے, بھارت اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ایران کے ساتھ نہیں کھڑا. 1 2 ایران کی ایک شپ کو انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جب وہ انڈیا سے واپس آ رہی تھی جی تو امریکنوں نے ڈوب دیا, اور وہاں یہ پروٹیسٹ ہوا کہ انڈیا کے وہ گیسٹ تھے ایکسرسائز, اور انڈیا کو چاہیے تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا. جس طریقے سے پاکستان نے اپنے گیسٹس کو اس دفعہ پروٹیکٹ کیا ہے آل دا وے ٹو ایران, ان کی جو بائی گیونگ اے فائٹر اسکورٹس. تو اور اس وقت انڈیا نے بھی کوئی ایران کو کوئی اپالوجی نہیں کی تھی. انڈیا نے صرف یہ کہا تھا یہ ہمارے پانی میں نہیں تھا تو ہم کیا کرتے. ایران کے ساتھ کوئی معذرت نہیں کہی, کوئی کچھ نہیں کیا. تو ظاہر ہے اگر اسرائیل کے کیمپ میں انڈیا کھڑا ہے اور ساتھ ایران کو پروٹیکشن بھی نہیں ملتی, تو پھر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ انڈیا کے لیے تو نہیں ہوگی. اور دیکھیے, جب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا, تو اگر انڈین ٹینکر یا فرینچ یا UK کے ٹینکر اجازت کے بغیر جانا چاہ رہے ہیں تو ایران جانے نہیں دے گا. اگر وہ جانے دیتا ہے تو ساری اس کی جو بلاکیڈ ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے. وہ تھریٹ, ایمٹی تھریٹ اسے کہتے ہیں. تو ایران نے فائرنگ شاٹس تو کرنے تھے, وہ چاہتے تو ڈبا سکتے تھے, نہیں کیا انہوں نے صرف وارننگ شاٹس کیے اور فورس کیا کہ واپس چلے آؤ. تو آئی تھنک ایران ڈڈ دی رائٹ تھنگ, اور جو میسج دینی تھی وہ میسج مل گئی ہے سب کو. تو اس لیے اب ڈھول بیچنا neither here nor there. انڈیا نے ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے کہا, اس نے بھی سنائی ہوں گی ان کو کہ آپ نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ, اور انہیں نہیں کہ سامنے تو ڈکلیئر کیا ہوا کہ کوئی نہیں جا سکتا, تو آپ کی شپ نے کیوں جانے کی کوشش کی. سمپل, ایران از ناٹ گوئنگ ٹو بی انٹیمیڈیٹڈ بائی انڈیا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ پرو اسرائیل پالیسی کے ثمرات ہیں جو اس وقت انڈیا کو مل رہے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب 100% جی 100% ایسے میں ایک اور خبر جس پہ آپ کا انالیسس ضروری ہے کہ ایران نے اپنے ڈفرینٹ ایئرپورٹس جن میں تہران اور مشہد بھی شامل ہیں وہ آپریشنل کر دیے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے, کیونکہ انڈین میڈیا اس کو یوں رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنیز کارگو پے در پے اتر رہے ہیں. اس خبر کا کیا مطلب لیا جائے؟ وہ کارگو کس سلسلے میں تہران میں اتر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہاں اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہی جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کارگو پلینز آ رہے ہیں, مگر اس کے لیے دے ڈونٹ ہیو ٹو اوپن دی ایئر اسپیس. وہ تو ایئر اسپیس بند بھی رہے تو ان کو اسپیشل کوریڈور مل سکتے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کھول دیے گئے تو ایران یہی دکھانا چاہتا ہے کہ وی آر ریڈی فار نیگوسیشن, اور ہماری طرف سے کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے چھوٹی, اور سیز فائر ہو جائے اور ایئر اسپیس کھل جائے وڈ بی ویری گڈ. مگر اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے کوئی ہتھیار لینے ہیں یا ایمونیشن لینی ہے یا اور سپلائیز لینی ہے فرام چائنا اور رشیا, اس کے لیے انہیں ایئر اسپیس کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے کھول سکتے ہیں, باقی دنیا کے لیے نہیں کھول سکتے. تو آئی تھنک یہ ایک اشارہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شروع ہو جاتی ہے نا ایئر جہاز آنے جانے, تو اس کے اندر جو رشیا اور چائنا کے جو
जहाज आते हैं वो भी फिर मिल जाते हैं उसके अंदर, ट्रैक डाउन करना मुश्किल हो जाता है उनको। अगर बहुत सारे जहाज आ रहे हो तो उसके अंदर से एक दो जहाज और भी आ जाए तो यू कैन कैमोफ्लेज इट। तो ये है, पता नहीं चलता ना कि ये पैसेंजर प्लेन्स हैं या ये दूसरे प्लेन। जी। इससे पहले जब ईरान का जहाज़ पाकिस्तान आया था तो उस वक्त भी ऐसा ही कुछ किया गया था एक और फ्लाइट के साथ। एक और फ्लाइट हमरा थी और बाकायदा ट्रैक करने वालों ने इसको पॉइंट आउट किया था। अच्छा सेठी साहब, मुज़ाकरात की जो मेज़ है बहुत अहम है, बहुत क्रूशल है, बहुत नाजुक मरहला है, लेकिन हमने देखा कि तुर्की में भी एक फोरम बैठा और उससे पहले पाकिस्तान भी फॉरेन मिनिस्टर्स 4 ममालिक के इकट्ठे हुए, जिनमें एक सऊदी अरेबिया है, मिस्र है और तुर्की है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है होस्ट करता है इनको। ये वज़ीर ख़ारिजा 4 ममालिक के इस सारे अमल में क्या किरदार अदा कर रहे हैं या करेंगे? देखिए ना, ये गल्फ की सारी सिक्योरिटी और ऑयल जो है गल्फ का मामला है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान और अमेरिका जो है बैठ के बातें करे और इनको पता ही ना हो कि वो क्या रहा है। इनको भी तो कंसल्ट करना है ना, इनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना है ना, इनकी भी तो राय लेनी है, इनको भी तो रीअश्योर करना है कि आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। और वो उसी सूरत में होंगे ना, जंग खत्म होगी, सीज फायर होगी, तेल विल स्टार्ट फ्लोइंग, अल्लाह खैर सुने, सबका फायदा उसके अंदर। तो ये तो जो भी नेगोशिएशंस होनी है, दे हैव टू टेक ऑल दीस प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑन बोर्ड। ठीक, और इन सब को भी पाकिस्तान ऑन बोर्ड रख रहा है और अमेरिका और इजराइल के मामले पे भी पाकिस्तान का किरदार अब तक सबसे नुमाया है। ये मेज़ जो इससे पहले कंफर्म नहीं थी कि सचने जा रही है या नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट, ट्रुथ सोशल पे बयान और उसके बाद इंटरव्यू के बाद ये तो वाज़ेह हो गया, लेकिन आने वाले दिन है बहुत फैसला कौन, इस पर निगाह रखनी होगी हर एक पेशरफ पे। आपके जहनों में कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू।